نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھ لیا ہے کہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سحر تفریق، یعنی جادو کے ذریعے کسی دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرا دینا، جدائی کرا دینا۔ تو دوستو، یہ عمل حقیقت ہے، جادو کے ذریعے جدائی ہو سکتی ہے، تفریق ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ بالکل عین حقیقت ہے۔ یہ جدائی میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، دو پارٹنر جو اکٹھے کاروبار کر رہے ہیں کسی ان کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، دو قریبی رشتہ داروں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، دو دوستوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جادو کے ذریعے لوگ اکثر طور پہ لوگ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اور تو کچھ کر نہیں سکتے، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جو جادوگر سے کہتے ہیں کہ فلاں کے درمیان تفریق کروانی ہے، تو وہ ان سے پیسے کی ڈیمانڈ کر کے ان سے کوئی، یا تو اگر کوئی قریبی جاننے والے ہیں جن کی قمیض وغیرہ منگوائی جا سکتی ہے، ناخن، بال وغیرہ منگوائے جا سکتے ہیں تو وہ منگوا لیتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر نام اور وغیرہ ناموں کے اوپر کوئی ابجدات کے ذریعے ان کے ابجد عدد نکال کے پھر اس کے اوپر کوئی الٹی سیدھی حرکات وغیرہ کر کے تو جدائی کا اعمال کروائے دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جدائی کے حقیقت ہے، قرآن مجید بھی اس کی کہہ رہے ہیں ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یعنی قرآن سے بھی اس مستدل ہے یہ چیز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دینا یا پارٹنر کے درمیان تفریق کروا دینا گناہ ہے۔ اس کی حکم یہ ہے کہ بہت زیادہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی صورت میں یہ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ جادو کروانا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے اور کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، آپ کسی بھی بغض حسد کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کرا سکتے، مسلمان اس چیز سے دور رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جادو کے ذریعے تفریق کروا دینا اور اس کا حل کیسا ہے یا اس کی علامات کیا ہیں، تو علامات اس کی یہ ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے محبت اچانک نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یہ اس کی ایک مین علامت ہے۔ جو آپ اکٹھے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لفظ میں نے اچانک کا استعمال کیا ہے، اس پہ تھوڑا توجہ کر دیجیے گا کہ اکٹھے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ان دونوں کے آپس کے اندر انبن شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے نا، کوئی ایک چھوٹا موٹا مسئلہ آ گیا، پھر مسئلہ آ گیا، پھر دوسرا مسئلہ آ گیا، یعنی ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے انبن ہوئی، یہ تو اور بات ہے۔ ایک اچانک کوئی وقت بھی نہیں گزرا، بالکل اچانک یہ ایک دو دن کے اندر یا اچانک رات ہی کے اندر ایک رات گزری ہے، ان دو اکٹھے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو اچانک ان کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، اور دشمنی بھی بہت زیادہ۔ پھر اسی طرح یا میاں بیوی ہیں تو پہلے اکٹھے اس نے اپنی بیوی کو پسند کیا ہوتا ہے اور نکاح کیا ہوتا ہے، باقاعدہ تقریب کے ذریعے ان کو گھر لے آتے ہیں، اچانک ہی کچھ عرصے کے بعد سال گزرا، مہینہ گزرا، 2 مہینے، برابر جتنا بھی عرصہ گزرا، اچانک اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا بیوی اسی طرح ہے، اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ بیوی کا اور شوہر کا آپس کے اندر نفرت کا عمل، جدائی، یہ تو حقیقت ہے، جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ شیطان بڑا جو شیطان ہے، اس نے پانی کے اوپر اپنا تخت لگایا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے شیاطین اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ میں نے فلاں اور فلاں کے درمیان جدائی کرائی ہے، میں نے فلاں اور فلاں کو آپس کے اندر لڑا دیا ہے، میں نے فلاں بدی کا کام کیا ہے، فلاں کو نیکی کے کام سے روکا ہے، یعنی اپنی ساری کارگزاریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان ان سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، ان کی طرف اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں کرتا، لیکن ایک شیطان ایسا آتا ہے جو جا کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی ہے، تو شیطان اٹھ کر خوش بھی ہوتا ہے، اس کو تھپکی بھی دیتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے، تو بڑا کام کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق بظاہر تو ایک عداوت ہے، بظاہر ایک دشمنی ہے، بظاہر تو ایک چھوٹی موٹی تفریق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان دونوں کی دشمنی نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کی آپس کے اندر توڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، دو خاندانوں کے اندر دشمنی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی منحوس چیز ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھائے جا سکتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اسی سے، کیونکہ زہر ہے، جب طلاق کی شرح ہوگی پھر اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، بہت زیادہ گناہ کے کام، بے حیائی کے اڈے اور فحاشی، زنا وغیرہ، یہ چیزیں عام ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو داد دیتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔
تو پھر اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ سبب اختلاف حقیر سا ہوتا ہے مگر پہاڑ جتنا نظر آتا ہے، یعنی جس وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، جس بنیاد کے اوپر ان کا میاں بیوی ہیں یا دو پارٹنر ہیں، ان کا جو جس چیز کے اوپر اختلاف ہوا ہے، بظاہر وہ اختلاف چھوٹا ہے، وہ بات چھوٹی ہے، لیکن ان کو لگ ایسے نہیں ہوتے کہ بہت بڑا جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، بظاہر مطلب چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اختلاف ان کو بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر انبن ہو رہی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ بیوی اور شوہر، اس کے درمیان تفریق کے لیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی کو اپنے خاوند کی شکل جو ہے گندی نظر آتی ہے، ان کو بدصورت نظر آتا ہے، اس کے اندر مطلب حالانکہ وہی پہلے ٹھیک رہ رہے ہوتے ہیں، اچانک ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا خاوند اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کی صورت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بدصورت سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی حالانکہ اس کو بیاہ کے لے کر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد کچھ عرصہ تک وہ ٹھیک رہے ہوتے ہیں، ان کو پیار محبت ہوتی ہے، اچانک اس کو اپنی بیوی کی جو ہے شکل منحوس سی لگتی ہے، بدصورت لگتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی جان بوجھ کر بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اور یہی خاوند ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے گھر سے باہر چلا جائے تو سکون ہوتا ہے، بیوی کو بھی سکون ہوتا ہے، اس کو جب واپس آئے بیوی کو بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بیوی کو نہیں ہوتی لیکن اس کو تو اس کا سکون تو اڑا ہوا رہتا ہے۔ یہ جادو لوگ کروا دیتے ہیں، بعض دفعہ رشتے کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ ہمیں مل جائے، لیکن اس کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے تو یہ پھر بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جادو وغیرہ کرانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ ان کا زندگی کا سکون جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ یقیناً آپ نے ویڈیو بھی اسی لیے دیکھی ہوگی، اتنا طویل ٹائم دیکھا ہوگا کہ ہم اس کا علاج ڈھونڈیں، تو اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے علاج کے لیے یاد رکھیے گا، کوئی بھی عامل ہے یا آپ گھر کے اندر خود بھی اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اولاً کوشش کریں کہ وہ بندہ کم از کم وہ بندہ علاج کرے جو نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، وہ بندہ اس کا علاج کرے۔ تو علاج کے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر پوری صفائی کر دینی ہے۔ گھر کے صفائی کریں گے، ظاہر ہے کوئی اگر اس قسم کا کوئی مسائل ہیں تو گھر کے اندر بعض دفعہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کو تویزات یا کچھ مشکوک چیزیں مل سکتی ہیں، آپ پہلی کوشش میں آپ جو ہے گھر کی صفائی کریں۔ صفائی کے دوران آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ گھر کے اندر کوئی غیر شرعی چیزیں ہیں، وہ یعنی تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، ایسی سینری وغیرہ لگی ہوئی ہیں جس کے اندر تصویریں ہیں، تو چاہے وہ جانوروں کی ہیں جو ہے یا اسی طرح کسی بھی قسم کی انسانوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو چیز شرعاً جائز نہیں ہوتی، یاد رکھیے اس کے اندر نور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک نحوست ہوتی ہے، جس کے شریعت جس کی ممانعت کرتی ہے، تو وہ ایسے نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے ایسی تصاویر اور ایسی چیزوں کو گھر سے پہلے ہی فرصت سے نکال دے پھینکیں، یا کتے وغیرہ گھر میں رہتے ہیں تو ان کو بھی آپ گھر سے نکال پھینکیں۔ اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی اس نے پہلے مطلب بیوی متاثر ہے، بیوی نے یا شوہر متاثر ہے تو شوہر نے جو تعویذ لیے ہوئے ہیں کسی بھی عاملین سے، وہ تعویذ پہلی فرصت میں گلے میں ہے، بازو میں ہے، دھاگے ہیں، کڑے ہیں، کچھ بھی ہے وہ آپ نے نکال پھینکنا ہے باہر سارا کچھ، کیونکہ بعض دفعہ آپ تو جو ہے معالج سے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن عامل جو ہوتے ہیں وہ یا تو وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بعض عامل ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سود مد، ہم نے اس کے اوپر مستقل طور پہ کچھ ویڈیوز پیچھے بنائی ہیں، تو وہ یعنی وہ کتوں سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہو رہا ہوتا، بعض جان بوجھ کر جو ہے ایک جادوگری اور جادو کے ٹائپ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وظائف کے اندر، عملیات کے اندر، تویزوں کے اندر کچھ شرکی الفاظ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دانستاً یا غیر دانستہ طور پہ، تو ان کے بھی نحوست ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا آپ ان کو بھی باہر پھینک دیں۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے منزل پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ جو مطلب بیوی متاثر ہے، بیوی کو اپنے شوہر کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تو بیوی کو آپ اپنے سامنے بٹھائیں، اس کا بھی وضو کریں اور خود بھی وضو کر کے اس کے سامنے بیٹھ جائیں، تو آپ نے منزل پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ منزل کیا ہے؟ 33 آیات کتابچہ ہے، ایک مشہور کتابچہ مل جاتا ہے، اگر کتابچہ نہیں مل جاتا تو میں اس کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں کہ وہ منزل کیا ہے۔ وہ یہ 33 آیات یہ ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لینی ہے، اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102
آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 اور آیت الکرسی مکمل اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے 19 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک، سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور سورۃ مومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں افحسبتم والی، اور سورۃ صافات کی ابتدائی 10 آیات، سورۃ احقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک، سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک، سورۃ حشر کی آخری جو 4 آیات ہیں، سورۃ جن کی ابتدائی 9 آیات جو ہیں وہ سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ آپ نے بڑی توجہ سے وضو کر کے یہ چیزیں ایک بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینی ہے جو معالج ہوگا، اور پھر 3 بار اس کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اس دوران جب آپ پڑھیں گے تو ان کو بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہو جائے گا، جسم بھاری ہونا محسوس ہو جائے گا، ان کو محسوس ہو رہا ہوگا، تو یا یہ صورت بھی آ سکتی ہے کہ اگلا بندہ دورہ اس کو لگ جائے، یہ شیاطین وغیرہ اس صورت میں آ سکتے ہیں، اس کو دورہ لگوا سکتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اگر وہ جنات بعض دفعہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں، اگر جن حاضر ہو جائے تو آپ اس سے ایک مہذب انداز میں بات کر لینی ہے۔ مہذب انداز کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں اور ڈنڈے کے ذریعے اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنے اچھے انداز میں اس کی جو ہے مہذب انداز میں بات کرنی ہے، کہاں سے آئے ہو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور الخلق و عیال اللہ۔ بہرحال آپ نے ان سے بات کرنی ہے ایک اپنے شریفانہ انداز میں، آپ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ تو بعض دفعہ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جنات شیاطین ہوتے ہیں، تو یہ جان بوجھ، کیونکہ شیطان ہے تو بعض دفعہ اکثر طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں مجھے اس کی چاچی نے بھیجا ہے، اس کی پھپھو نے بھیجا ہے، اس کے چچا نے بھیجا ہے، وہ جان بوجھ کر ایک لڑائی کرانے کی صورت میں کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے ان کی ایسی باتوں کا کوئی اعتماد نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں کرنا۔ یہ آپ کو، کیونکہ پہلے شیطان ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، تو مزید ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ یہ دوسرا دھوکہ کر رہا ہو، اس کی باتوں کا زیادہ سیریس نہیں لینا۔ ہاں، آپ نے اتنی حد تک اس سے ضرور پوچھ لینا ہے کہ آپ جو ہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اگر غیر مسلم ہے تو آپ جو ہے اس کو زیادہ اس باتوں کی طرف نہ لے کر جائیں، آپ اس دین کی دعوت ضرور دیں، زیادہ سختی اس کے اوپر ہرگز نہ کریں، پھر اس کو اگر مسلمان ہونے کا کہہ دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے یہ پوچھ لینا ہے کہ آپ کے اوپر آپ جو اس کے اوپر مسلط ہو، جادوگر نے آپ کو اس کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اگر جادوگر نے مسلط کیا ہے تو تعویذ کہاں پڑے ہیں جس کے ذریعے آپ بند ہو، تو وہ آپ کو بتا دے گا، نشاندہی کر دے گا، فلاں جگہ پڑے ہیں۔ ممکن ہے یہ ویسے 60-70% یہ بات حقیقت ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ بتا دیتے ہیں، لیکن اکثر طور پہ ان کو پیچھے ڈر ہوتا ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے گا، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو حقیقت میں تعویذ پڑے ہیں، تو آپ ان تعویذوں کو اٹھا کر، یا جس عمل کا وہ کہتے ہیں اٹھا کر، آپ اس کے اوپر بھی 3 بار یا 11 بار آپ منزل پڑھ کے نہر وغیرہ کے اندر ڈال دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ ہوگا، اور یہ تفریق کی جو صورت بن رہی ہے، یہ جو آگ سلگ رہی ہے، یہ آگ بجھ جائے گی، آپس کے اندر پیار اور محبت کی فضا دوبارہ سے قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر واقعی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔